السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یقیناً یہ بہت ہی تشویشناک اور بہت ہی پرآشوب دور ہے۔ خاص طور سے مسلمانوں کے لیے آج کے حالات بہت ہی سنگین اور افسوسناک ہیں۔ آج مسلمانوں کی دنیا میں کوئی قدر و قیمت نہیں، ہر محاذ پر ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے، ان کی جان ان کا مال محفوظ نہیں۔ دنیا کی قوم اس پر ٹوٹ پڑی ہے۔ مسلمان آج اس حدیث کے مصداق معلوم ہوتے ہیں جس میں آپ فرماتے ہیں لَيُوشِكَنَّ عَلَيَّ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا جب تم پر تمام امتیں ٹوٹ پڑیں گی، تمام قومیں ٹوٹ پڑیں گی، جس طرح سے بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یقیناً ایسی حالت ہے۔ صحابہ نے پوچھا تھا حضور ایسا کیوں ہوگا؟ کیا اس دن ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ تب فرمایا نہیں بل انتم من کثیر، لیکن اس دن تم زیادہ ہوگے، تمہاری تعداد زیادہ ہوگی، ولکنکم کغثاء السیل، لیکن تمہاری مثال سمندر کے جھاگ کی سے ہوگی، تم بے معنی ہو کر رہ جاؤ گے، تمہاری کوئی حقیقت نہ ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ تمہارے اندر حب وکراہت الموت، تمہارے اندر دنیا کی محبت، دنیا کی چاہت، دنیا کی الفت آ جائے گی اور موت آ جائے گی۔ آج مسلمان بھی ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آج ہم میں دنیا کی محبت آ گئی ہے، ہمارے اندر موت کا خوف نہیں، ڈر نہیں، موت سے ڈر رہے ہیں۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم میں سے کسی کی موت اس حال میں آئی کہ اس کے دل میں اللہ کے راستے میں سرگردانی کا جذبہ نہیں ہے تو اس کی موت ایمان پر نہیں ہوگی۔ یہی ہو رہا ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر موت سے نفرت پیدا ہو گئی ہے۔ ہمارے صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ وہ تعداد میں تھوڑے تھے لیکن وہ غالب اور فائز رہے۔ جنگ بدر کے اندر 313 صحابہ کرام ہیں، ہزار کی تعداد میں کافر ہیں لیکن یہ غالب رہے۔ بنیاد کیا تھی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی ان کے اندر اللہ پر اعتماد تھا، وہ مومن تھے، وہ کامل ایمان والے تھے، جس وجہ وہ کامیاب اور فائز رہے۔ آج ہم تعداد میں زیادہ ہیں لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم بلی سے ڈرتے ہیں، بلی راستہ کاٹ دیتا ہے تو ہم آگے بڑھنا نہیں گوارا کرتے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو پھر ہمارے ساتھ اس سلوک کیوں نہ کیا جائے گا؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں NRC لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، CAA بل پاس کر دیا گیا ہے۔ یہ کوئی نیا قانون نہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی نئی تھنکنگ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی تھنکنگ کی گئی تھی، اس سے پہلے بھی یہ وچار لائے گئے تھے۔ قرآن نے اسے اشارہ کیا، قرآن کہتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنَهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا تھا کہ اے رسول ہم آپ کو یہاں سے نکال دیں گے، ہم آپ کو اس سرزمین سے نکال دیں گے، یا پھر آپ ہماری ملت میں واپس آ جائیے۔
یعنی انہوں نے کہا تھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں آپ رہیں، اس سرزمین میں آپ کے باشندہ بنے، تو آپ کو میرا مذہب ماننا پڑے گا، قبول کرنا پڑے گا، ورنہ آپ کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں، آپ کو یہاں نکال دیا جائے گا۔ ہر زمانے میں کافروں نے اہل ایمان سے، مومنوں سے، انبیاء رسول سے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کو میرا مذہب ماننا پڑے گا۔ یہ کتنی بڑی انہونی کی بات ہے یہ۔ حالانکہ حق تو یہ تھا کہ وہ انبیاء کی بات مان، رسول کی بات مانتے، رسول کے طریقے پہ چلتے، لیکن انہوں نے الٹا کہا کہ آپ کو میرا مذہب ماننا پڑے گا۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو وحی کی تھی، کہا تھا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، کہا تھا کہ اے رسول آپ پریشان مت ہوئیے، ہم ظالموں کو ہلاک کریں گے، ظالم ہلاک کیے جائیں گے۔ آپ لَنُسْكِنَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم آپ کو اس زمین کا باسی بنائیں گے، باشندہ بنائیں گے، یہاں کی قومیت آپ کو ملے گی، ہم آپ کو یہاں بسائیں گے، بلکہ ظالم کو ہلاک کیے جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک اور بات کہہ دی، کہا ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ وَخَافَ وَعِيدِ، لیکن یہ صلہ، یہ پھل، یہ نتیجہ اس کے لیے ہے جو اللہ ڈرتا ہے، جس میں اللہ کا خوف ہے، تقوی الہی ہے، جس بات کا خیال رکھتا ہے کہ مجھے مرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کا محاسبہ کرے گا، ہمیں حساب لے گا، جس میں یہ خیال، یہ بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس زمین پہ باقی رکھے گا۔ آج ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ گیا ہے، ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا ہے، ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں یہ ہم پر یہ ظالم حکمراں مسلط ہو رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے، ہم چاہتے ہیں کہ زمین کے ہم باسی بنے، اس کے ہم خلیفہ بنے، تو ہمیں وہ کام کرنے پڑیں گے جو کام انبیاء نے ہمیں بتائے ہیں، صحابہ کرام نے کیا ہے، صحابہ کرام کم تعداد ہونے کے بعد کیسے وہ فائدہ کامران رہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ پر اعتماد کریں۔ طارق بن زیاد اندلس کو فتح کرنا چاہتے ہیں، کشتی سے دریا پار کرتے ہیں، جانے کے بعد کشتی کو دریا آتش کر دیتے ہیں، کشتی میں آگ لگا دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اے میرے ساتھیو، البحر وراءکم والعدو امامکم، سمندر تمہارے پیچھے ہے، دشمن آگے ہے، اب ایک ہی بات ہے کہ تم پورے اعتماد کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ کے راستے میں پھر پڑو، ان سے جہاد کرو۔ لوگوں نے ایسا کیا، وہ کامیاب رہے اور فتح پایا۔ سعد بن وقاص نے دجلہ ندی کے اندر اپنے گھوڑے دوڑا دیے تھے، اور وہ دریا فرات جو اتنا ٹھاٹھے مارتا سمندر، جس کا کالا پانی موج مار رہا تھا، اس کے اندر یہ مسلمان سپہ سالار اور ان کی فوجیں ایسے چل رہی تھی جیسے وہ زمین پہ چل رہی ہوں۔ جس منظر کو رومیوں نے دیکھا، رومیوں نے کہا تھا دیو آمدہ، دیو آمدہ، دیو آگے، دیو آگیا، وہ بھاگ گئے تھے۔ کہنے مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ پر اعتماد بنا لانا ہوگا۔ ہمیں ایک بات اور کہنی یہ ہے کہ آج پروٹیسٹ کافی ہو رہا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پروٹیسٹ کرنے والوں پر وہاں جاتے تو ہیں، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑا نہیں ہے، ان کا رشتہ اللہ جڑا نہیں ہے، وہ دین سے بھی بے گانا ہے، ان کی عادات، ان کے اعتبار، ان کی چال چلن، ان کی بول چال، ان کی حرکت آج بھی دین کے منافی ہے، دین کے جو ہے مخالف ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے تو ہمیں چاہیے پہلے ہم اللہ سے اپنا رشتہ جوڑیں، نماز قائم کریں۔ نماز جو دین کا کھمبا ہے، دین کا ستون ہے، جو نبی کی آنکھ کی ٹھنڈک ہے، نماز جس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں، بلکہ اپنے انتقال سے کچھ لمحہ پہلے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ، کہ نماز پڑھنا، اس کی پابندی کی جائے۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور ہم پر اللہ کی رحم ہوگی، اور ہم پر ہمارے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے یہ ختم ہوگا۔ تو اس کے لیے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑنا پڑے گا، اور پھر اس کی جو ترکیب ہوتے ہیں وہ اپنانے ہوں گے۔ اور اس بات ایک بات اور کہ جب ہم پروٹیسٹ کریں گے تو ہم پر ظلم ہوگا، ہمارے ساتھ
مار پیٹ ہوگی، ہمیں اس میں صبر کرنا ہے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے، صبر کرنا ہے، صبر کرتے ہوئے مظاہرہ پروٹیسٹ کرنا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس پر عمل کرنے توفیق دے، نیک بنائے اور ہمارا رشتہ اپنے آپ سے جوڑ لے۔ العالمین۔